عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ ماؤ بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور سوا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، جس طریقے سے پوسٹر اور واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ لوگوں کو عنوان پہنچایا گیا کہ آج اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے یہ ایک سنگین گناہ ہے. در حقیقت اسلام ایک ایسا عظیم زندگی گزارنے کا طریقہ کہ ہم مسلمان اور انسانوں کی یہ اسلام قدم بہ قدم ایک ایک لمحہ رہنمائی کرتا ہے. اور یقین جانیے گا کہ ہمیشہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو رب تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو اسلام کی ہدایت دی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ اسلام جو قدم بہ قدم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات وہ تعلیمات، محمد رسول اللہ کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں کہ انسان کو اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سکھاتی ہے. یہ چلنے پھرنے کے علاوہ کھانے پینے سونے جاگنے، یہاں تک کہ اسلام نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس بات کی بھی تعلیم دی کہ اللہ کے بندو جب تمہیں حاجت ہو تو بیت الخلا کیسے جاؤ کیسے آؤ. اللہ اکبر. کہیں پر خالی نہیں چھوڑا، کہیں پر نہتا نہیں چھوڑا اسلام نے. ہر زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اور اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے یہ نعمت ہم کو عطا کی ہے. یہ اسلام کے اندر جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے گناہ کے متعلق. گناہ دو طریقے، یہ ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھو بات کو کہ گناہ دو طریقے کے ہیں. ایک گناہوں کو علماء نے چھوٹے گناہوں میں شمار کیا ہے اور ایک گناہ کا گروہ بڑے گناہوں کا ہے جس کو صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ کہتے ہیں
اور ایک جو بڑے گناہ ہیں اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طرز عمل، جو سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ یہ کہ نبی کریم کی احادیث ہمیں کہتی ہے کہ جب بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان میں ہونے والے چھوٹے گناہوں کو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جمعہ کی پابندی کرنے والوں کو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان میں ہونے والے چھوٹے گناہوں کو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک بیچ میں ہونے والے چھوٹے گناہوں کو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کیا رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار یہ سنت ہے کہ جو اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے لیے اللہ نے توبہ شرط رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ انسان سے اگر بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو پھر بندے کو چاہیے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائے، رب کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو جھکا کر اپنے رب تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار بھی کرے، اپنے گناہ پر نادم بھی ہو اور اپنے گناہ سے توبہ کر کر اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا۔ بڑے گناہ، اور آج جس گناہ کے متعلق میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھو اسلام وہ عظیم دین ہے جو ہر لمحہ ہمارے رہنمائی کرتا ہے، ایسے نہیں چھوڑا اسلام نے ہمیں۔ اور یہاں پر رہنمائی یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کتنی بڑی ہم پر رحمت ہے کہ ہر جمعہ ہم مسجد میں بیٹھ کر رب تعالیٰ کے گھر کے چھت کی چھاؤں میں بیٹھ کر اللہ ثواب بھی دیتا ہے، اللہ مہربانی بھی کرتا ہے، اللہ رحمتیں بھی دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور آپ کو اور مجھ کو سیکھنے سکھانے کا موقع بھی دیتا ہے۔ سب ہمیں ملتا ہے آنے کے بعد۔ اللہ الصمد، اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ یہ نیت سے بیٹھو گی کہ اسلام کا یہ عمل، کہ جس گناہ کے بارے میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، اگر میرے اندر ہے یہ بڑا گناہ، ضروری ہے کہ بولنے والا بھی اس پر عمل کرے اور سننے والے بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ آؤ ذرا یہ دل کی گہرائیوں سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے بات کی شروعات کرتے ہیں۔ مولا کریم، اے رب تعالیٰ، اے بندوں کے رب، تو اس سے ہم دعا کرتے ہیں آج کے خطبے میں جو باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق حق اور سچ بیان کی جائیں گی، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دل کے دروازوں کو کھول دے، اللہ دماغ کو ادھر حاضر کر دے، اللہ زندگی میں اچھی تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نیت سے سننا ہے۔ بڑا گناہ، ویسے تو معاشرے کے اندر چھوٹے گناہوں کی بات ہی نہ کرو، بڑے گناہ بھی ایسے ہو گئے ہیں جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، ایسے گناہ بھی ہے معاشرے میں کہ آپ کے میرے معاشرے میں، آپ کے میرے ماحول میں بڑی آسانی سے وہ گناہ کر دیتا ہے انسان، بڑی آسانی سے وہ گناہ کر دیتا ہے مسلمان، اور اس کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی، اور اس کے پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتی، یہ پریشان بھی نہیں ہوتا، یہ ہیبت میں بھی نہیں آتا، بس گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک سنگین گناہ جس کو آج مسلمانوں نے بڑا نظر انداز کر دیا ہے، جس کو آج خاص طور پر مرد حضرات، شاید عورتیں بھی ملوث ہوں گی، لیکن میرے بھائی ذرا تھوڑا مرد حضرات میری بات کو توجہ سے سنیں، کیونکہ اکثر مرد حضرات
یہ گناہ میں ملوث نظر آتے ہیں، آؤ بات کی شروعات کرتے ہیں، آؤ بات کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ایک بلند کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے، کیا معاشرہ ہمارا، ماحول کیا ہمارا، جس کی زبان جتنی گندی، جو جتنے زیادہ بھونڈے اور موٹی موٹی باتیں کرتا ہے، جو جتنے زیادہ گالیاں اپنی زبان سے پک لیتا ہے، جو جتنی بے حیائی کی گندی گفتگو کرتا ہے، آج مسلمان اس کو عزت دینے پر آتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ ہے، ان کا رتبہ ہے، ان کا عہدہ ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو ہم عزت دیتے ہیں، یا پھر ایسا سمجھا جاتا ہے، ارے اب رہنے دو بھائی، اب یہ رہنے دو، یہ مسئلہ تو ایسا ہے، آج کی دنیا میں ایسے میٹھے چاول بن کے پھرے تو دنیا پوری کھا جاتی ہے ہمارے کو، ذرا تھوڑا چند سوال ہونا پڑتا بھائی، تھوڑے گالی گلوچ، تھوڑے گالم گلوچ زبان سے نکالیں گے، دنیا ڈر کے رہے گی، ذرا گالی بک دیں گے، محلے والے ڈر کر رہیں گے، ذرا گالیاں بک دیں گے، کام کرنے والے ہم سے ڈر کر رہیں گے۔ گالیوں سے اپنی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مسلمان، اب گالیوں کے ذریعے سے، اپنی گندی زبان کے ذریعے سے لوگوں پر دبدبہ بنانا چاہتا ہے۔ آؤ سنو، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دو ٹوک انداز میں کیا کہا، ان الفحش والتفاحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء۔ لوگوں جس گالیوں کو تم عزت دینے کی بات کرتے ہو، جس گالیوں کے ذریعے سے تم دبدبہ بنانے کی بات کرتے ہو، جس گالیوں سے تم لوگوں پر ٹھاک جمانے کی بات کرتے ہو، یہی گالیوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفحش والتفاحش، لوگوں سنو، گندی گفتگو اور گالی گلوچ، گندی گفتگو اور گالی گلوچ لیس من الاسلام فی شیء، یہ گندی گفتگو کرنے والے اور یہ گالی گلوچ کرنے والوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیس من الاسلام فی شیء، کوئی تعلق نہیں گالی دینے والوں کا۔ یہ اصل میں تمہارے اندر کے ڈر کی علامت ہے کہ تمہارے اخلاق ہی ایسے ہیں کہ تمہیں گالی دینی پڑتی ہے، تب جا کر تم سے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ تمہارا کردار ہی ایسا ہے، یہ تمہارا معاملات ایسے ہے کہ جن معاملات کی وجہ سے تم جن گالیوں کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہو، نبی کریم کہتے ہیں گالی گلوچ کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ تمہارے کمزور ایمان کی علامت ہے، اصل میں یہ تمہارے کمزور ایمان کی علامت۔ لیس من الاسلام فی شیء، کوئی حصہ نہیں گالی دینے والوں کا، کوئی حصہ نہیں گالی دے، کوئی تعلق نہیں گالی گلوچ کرنے والوں کا۔ آج تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ گالی اس کی وراثت ہے، اعوذ باللہ، اللہ اکبر، میاں بھائی بولے تو کیا اللہ اکبر، نیم بھائی بولے تو کیا اللہ اکبر، میرے بھائی کیا ہمارا رتبہ تھا، کیا ہمارا مقام تھا، کیا ہمارا حصہ تھا، اور ہم نے آج کیا حالت زار بنا دی۔ انسان گالی دینے کو برائی نہیں سمجھتا، ہاں برا نہیں سمجھتا، انسان بڑی آسانی سے گالی نکل جاتی ہے انسان کے زبان سے، بڑی آسانی سے۔ آؤ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیا آخر یہ گالی دینا، یہ گالیاں بک لینا، یہ گالی دے کر آگے والے پر ٹھوک ٹھوک جو ہے نا ٹھاک جما دینا، یہ آخر ہے کیا؟ سنو، تم محبت کی بات کرتے ہو، کس کی محبت حاصل کرنے کے واسطے؟ اچھا تمہارے بھائی کی لڑائی ہوئی، تم تمہارے بھائی کی محبت میں جا کے گالی بکے مارنے والے کو، ہاں جس سے لڑائی ہوئی تھی، تمہارے خاندان، تمہارے دوست کی محبت میں جا کے تم گالی بکے، ہاں تم تمہارے دوست کی محبت کے واسطے، تمہارے رشتہ داروں کی محبت کے واسطے، ہاں تمہارے بھائی کی محبت کے واسطے۔ آؤ سنو، محمد رسول اللہ کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش، اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا گالی گلوچ کرنے والے کو۔ تم نے گالیاں بک کر
तुम्हारे भाई की मोहब्बत तो हासिल कर ली, लेकिन तुमने रब की मोहब्बत गवा दी। अल्लाह अकबर। तुमने बख्तियार तौर पर उसकी तरफदारी की खातिर गाली गलौज तो कर दी, तुमने दुनिया वालों की तो मोहब्बत हासिल कर ली, लेकिन तुमने रब की मोहब्बत गवा दी। अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। आज तो माशरे के अंदर बड़ा अजीब चलन है, बड़े आसानी से गाली गलौज। क्या हुआ भाई, बहन को उनका शौहर सताया, चले गए गली में, चले गए गली में साहब, चले गए मोहल्ले में, गली में खड़े होकर उसके घर के बाहर उसको बेइज्जत करने के वास्ते गालियां देने नहीं शर्माता मुसलमान। सताए ना भाई, वो बहन को सताए ना हमारी। अब उन्होंने हमारी बहन को सताए तो हम क्या करते हैं, हम गाली देके अल्लाह की मोहब्बत को दूर कर देते हैं हमारे से। हम क्या करते हैं, अल्लाह के नाम पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाते हैं। हम गाली देते साहब, हम गाली देते। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये बात को समझो कि जिस गाली को तुम बड़ी आसानी से अपनी ज़बान से निकाल देते हो, बड़ी आसानी से तुम गाली गलौज कर लेते हो, ये छोटा गुनाह नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता कहा, मुसलमान को गाली देना बिदअत है। अल्लाह अकबर। बड़ा गुनाह है मुसलमान को गाली देना, छोटा गुनाह नहीं है। मुसलमान को मुसलमान को गाली देना बड़ा गुनाह है। अच्छा, वो मुसलमान कैसा भी हो, तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाला मुसलमान, तुम्हारा नौकर मुसलमान, तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान, गरीब मुसलमान, बुरा न माने। बस पैसे वाले मुसलमान, अमीर मुसलमान ये समझते हैं कि गरीबों को गाली देने का इनको हक मिल गया। अल्लाह अकबर। आप देखो जरा, देखो माशरे के अंदर देखो, अगर कोई अपने बराबर के आदमी से मसला होता है, रुतबे के एतबार से, पैसे के एतबार से, इज्जत के एतबार से, अरे साहब जी जनाब ऐसा बात करते हैं। कोई गरीब मिल जाता तो फिर इनके मुंह से धड़ाधड़ गालियां निकलना शुरू हो जाती। अच्छा, ये तुम्हारा किरदार, ये तुम्हारी सिफत, ये मुसलमान का तरीका। आओ सुनो, आज के निशित के अंदर जरा अपनी इस्लाह करके जाओ। मैं मेरी इस्लाह करता हूँ, आप अपनी इस्लाह करो। मुसलमानों, जरा तुम घबराओ इस बात से, जरा तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पर। तुम्हारा ज़मीर मर गया है क्या? तुम्हारा ज़मीर ललकारता नहीं तुम्हें कि तुम जिस ज़बान से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी होने का इकरार करते हो, वही ज़बान से गालियां भी बनती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि जिस ज़बान से तुम अपना कुरान पढ़ते हो, वही ज़बान से गंदी गुफ्तगू करते हो, गाली गलौज करते हो? तुम जिस ज़बान से अल्लाह का जिक्र करते हो, क्या इस बात पर हमें शर्म नहीं आती? क्या हम उस ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं? उस ज़बान से गाली कैसे बनती है? नुकसान ही नुकसान गालियों के अंदर। पहला नुकसान मैंने आपको बताया, मुस्नद अहमद की रिवायत में, ईमान की कमजोरी की अलामत है, ईमान की कमजोरी की अलामत, गाली देने वाले का ईमान कमजोर है। जरा अपने ईमान को मजबूत कर ले वो शख्स। दूसरा मैंने नुकसान बताया गाली देने का, अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो जाता है इंसान गाली बोलने से। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फाहिश वल मुतफहिश। अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह की मोहब्बत से दूर। आओ तीसरा नुकसान सुनो। आज मसला है ना, मियां बीवी के झगड़े, परेशानी की जिंदगी। शादी हो के आप देखो माशरे के अंदर फिर वक्त तो भरमार है मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों से मुखातिब होना शर्म की बात है। गैर मुसलमानों के सामने ये बात जाएगी तो क्या इज्जत होगी हमारे कौम की? जरा देखो माशरे के अंदर 1 महीने का जोड़ा साहब, 1 महीने का क्या जिंदगी देखे हो? 5 बैठक हो गए, 2 महीने, 3 महीने के जोड़े खोला तलाक के अंदर मुब्तला। 1-2 केसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके जनरल कोटे में 100 केसेस मिल जाएंगे आपको, आपके जनरल कोटे में 100 केसेस। क्यों? सुनो नुकसान क्या? तुम अपने जिंदगी में फितने से बचना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी में फसाद से बचना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हर चीज जो तुम अमल करते हो वो खूबसूरत अमल हो जाए। तुम्हारा अमल खूबसूरत, तुम्हारा चलना खूबसूरत, तुम्हारे मियां बीवी की जिंदगी खूबसूरत, तुम्हारे घरेलू जिंदगी खूबसूरत,
تمہارے ہر مسئلے میں, تمہارے ہر معاملے میں تم خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہو, تم رحمت اللہ کی لانا چاہتے ہو, تو آؤ سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت انس روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس چیز میں, جس عمل میں, جس معاملے میں حیا ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, جس معاملے میں, جس مسئلے میں, جس چیز میں حیا ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی وہ چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے, وہ چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اور جس مسئلے میں بے حیائی ہوتی ہے, گندی گفتگو ہوتی ہے, ننگی باتیں ہوتی ہے, گالی گلوچ ہوتی ہے, وہ گالی گلوچ وہ معاملے کو بدصورت بنا دیتی ہے. کیسی ہے بے اعتباری زندگی آپ کی, اچھی ہے؟ نبی کریم کے 11 نکاح ہوئے, کبھی نبی کریم نے اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہاں آپ دیکھو, تاریخ پڑھو جا کر, نبی کریم کے 11 نکاح ہوئے, نبی کریم نے اپنی کوئی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات, کبھی تانا بھی نہیں دیا اپنی بیویوں کو. اللہ اکبر. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. کس کا آئیڈیا بنایا, کس کا آئیڈیا بنایا؟ آج الٹ ہے مسئلہ. الرجال قوامون علی النساء, اور مردوں پہ, عورتوں پہ مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے, رتبہ بڑھا. تو انسان سمجھ بیٹھا, شوہر سمجھ بیٹھا, الرجال قوامون, ہم الرجال اب ہے اگر عورتوں پہ ہمارے کو اگر حاکم بنایا گیا تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو گالی دینے کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس پہ. ہاں, کئی مرد سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی بیویوں کو گالی دینے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. اصل میں تمہاری زندگی میں فساد تمہاری زبان کی وجہ سے. تمہاری زبان, تمہاری بیوی کی زبان, دونوں کی اصلاح کی ضرورت ہے, دونوں کی. نہیں, بیویوں کو گالی دینا اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی, اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے, اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے. جو شخص اپنی بیوی کو اچھی باتیں بتا کر, اچھی باتیں کر کر نہیں سمجھا سکتا, وہ کون سا اچھا شوہر ہے صاحب؟ کون سا اچھا شوہر ہے؟ گالی دینا اچھے شوہر کی علامت ہے. کوئی حق نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے, یہ میری بات کو سمجھو. کوئی حق نہیں کسی انسان کو کہ وہ دوسرے انسان کو گالی بکے. کسی کو حق نہیں گالی بکنے کا, گالی دینے کا حق نہیں. اور آسان نہیں, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, گالی دینے کے معاملے میں اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. کہا یا رسول اللہ کیا بڑا گناہ ہے؟ کون سا بڑا گناہ ہے؟ کہا کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے کیا؟ کون ہوگا ایسا بدگمان, کون ہوگا ایسا ذلیل قسم کا انسان جو اپنے سگے والدین کو, اپنے سگے پیرنٹس کو, اپنے سگے ماں باپ کو گالی دی. یا رسول اللہ, کہا دیکھو جب تم میں سے کوئی کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے, وہ پلٹا کر تمہارے والدین کو گالی دیتا ہے, تم ذریعہ بنے نا اپنے والدین پر گالی پڑنی. میں اردو شروع کرے صاحب, میں نے کہا بھائی خالی میری گاڑی لگی صاحب تھوڑا, تو لوگ گالی اردو شروع کرے صاحب, اور میں اردو شروع کر لیتا ہوں, ختم بھی اردو کر لیتے, شروع اردو کریں ختم بھی اردو کر لیتے. آپ اپنی زبان کی کو خراب کر رہے ہیں. انہوں گالیاں دیے, اس کا جواب انہوں دیں گے. اگر آپ گالی بکو گے آپ کی زبان کا جواب بھول گیا نا مسئلہ. نہیں بھائی گالی, اور یقین جانیے جتنے فساد ہوتے ہیں وہ گالیوں سے شروع ہوتے ہیں. جتنے لڑائی جھگڑے آپ دیکھ لیجیے, جتنے لڑائی جھگڑے ہیں انسان گالی بکتا ہے. کیوں معلوم آپ کو؟ ابن آدم کی ایک ضمیر, اس کو ایک تھپڑ پسند ہے لیکن گالی پسند نہیں. ہاں, وہ ایک مار دے گا تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے گا, لیکن گالی بکے گا تو خاموش نہیں. فساد کی جان. لڑائی کیسے شروع ہوتی ذرا دیکھو. تھوڑی دیر پہلے ہوا نہیں, 1 مہینہ پہلے دوستوں نے دوست کا قتل کر دیا. آپ کا چلا کہیں گے ٹاٹا ایس یاد رکھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج خطر کی بھرمار ہے شہر کے اندر. چھوٹ گالی کے بعد شروع, جہاں گالی وہاں فساد, جہاں گالی, جہاں گندی گفتگو,
بتھر کر کے رکھے گی، اور جہاں حیا والی گفتگو ہوگی، جہاں تہذیب و تمیز والی گفتگو ہوگی، وہ معاملے کو بڑا خوبصورت بنا دے گی۔ بہت پہنچے ہوئے بھائی اور اچھے فارمرز ہیں، بڑا بزنس ہے صاحب، وائٹ کپڑے پہن کے پھرے، زبردست پرفیوم لگائے، منہ کھولے تو پورا ہوگا لینا، گالیاں ساتھ والوں کو گالیاں، ان کو گالی، ان کو گالی آسانی سے۔ اچھا گالی دینے والوں کو عزت۔ آؤ سنو نبی کریم کی کیا حدیث ہے، چوتھی بات بتانے لگا ہوں، چوتھی بات بتانے لگا ہوں۔ کیا کہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ ہمارے گھر میں بیٹھے بیٹھے دستک ہوئی، فلانا آدمی آیا، ہم نے کہا یا رسول اللہ فلانے قبیلے کا سردار آیا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم گھر والوں سے کہا عائشہ یہ جو قبیلے کا سردار ہے نا یہ اپنے قبیلے کا سب سے بدترین شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ یہ اپنے قبیلے کا سب سے گھٹیا شخص ہے، اور اس کو بلاؤ ملنے کے نام تو چفایا اندر بیٹھا، اللہ کے نبی گفتگو کر رہے ہیں۔ کیسی گفتگو؟ بڑی نرم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ اکبر، بڑی محبت اور پیار سے گفتگو۔ دیکھو یہ اصل ادفع باللتی ہی احسن، اسلام کی تعلیم کیا؟ کوئی اگر گالی بکے تم بدلے میں دعائیں دے دو اس کو، کوئی تم سے گالی بکے تم اچھی باتیں کر کر اس کو بھیجو۔ ادفع باللتی ہی احسن، اسلام کے قرآن کی تعلیم یہ کہ تم برائی کو بھلائی سے کاٹ دو، تم برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ کیا کہا محمد رسول اللہ نے؟ ظالم سے لیا کبھی نہ ظلم کا بدلہ، ظالم سے لیا کبھی نہ ظلم کا بدلہ، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ذرا اخلاق کی تلوار تو بتاؤ اپنی ذرا مسلمانوں کو۔ کہا عائشہ بلاؤ اس کو، سب سے بدترین شخص قبیلے کا، نرمی سے گفتگو کریں، بدترین شخص سے نرمی سے گفتگو کریں۔ اللہ کے نبی یہ رسوا ہے، اللہ کے نبی کا، یہ اللہ کے نبی کا، یہ اس کے اخلاق اس کے ساتھ، ہمارے اخلاق ہمارے ساتھ، اس کی زبان اس کے ساتھ، ہماری زبان ہمارے ساتھ، ہمارا اسلام ہمارے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ چلے گا شخص، اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا سب سے بدترین شخص قبیلے کا، سب سے گھٹیا شخص ہے قبیلے کا، یا رسول اللہ اس کے باوجود آپ نے یہ شخص کے ساتھ اتنی نرم گفتگو کی، اتنی اچھی گفتگو کی، اتنی بھلائی کی گفتگو کی۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سنو، عائشہ سنو، کرائٹیریا کیا؟ ہمارے پاس کرائٹیریا پیسے سے عزت اگرچہ کہ گالی بکتا ہو، اور رتبے سے عزت اگرچہ کہ اس کی زبان کتنی گندی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو جو اپنی زبان گندی زبان سے لوگوں پر ٹھاٹ جماتے ہیں، جو اپنی زبان سے گالی گلوچ سے لوگوں پر رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے رکھو بھائی ان کے منہ کو رکھو، بڑے خطرناک آدمی ہے، ذرا ان سے دور رہو، بڑے خطرناک آدمی ہے، ذرا ان سے دور رہو، بڑی گندی گفتگو کرتے ہیں، ذرا ان سے دور رہو، بڑی گالیاں بک دیتے ہیں۔ اگر انسان ایسا ہے کہ جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، ذرا نبی کریم کی گواہی سنو، عائشہ سنو، عائشہ سنو، ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ۔ لوگ عائشہ سنو کہ انسان جس کی بری زبان کی وجہ سے، جس کی بری زبان کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں، یہ لوگوں میں سب سے بدترین آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی زبان سے لوگ ڈر کر بھاگتے ہو، جس کی گندی زبان سے بچنے کے واسطے لوگ بھاگ، جس کی گالی کرو، ارے گالم گلوچ ہے بھائی یہاں پر نہیں ہوتا، جان دو بھائی 100 روپے باقی تھے لے لو، تمہاری گالیوں کی وجہ سے میں نے لوگوں میں سب سے بدترین آدمی ہے یہ۔ ہم نہیں بولے بھائی، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، نہ ہمارا کوئی حق ہے بولنے کا، ہم تو نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، ہم تو نبی کی حدیث سنا رہے ہیں کہ انسان کے بڑا ہونے کے لیے کیا کافی کہ انسان کی زبان سے ڈر کر، انسان کے گندے الفاظ سے ڈر کر لوگ جب اس سے دور بھاگتے ہیں، جان جاؤ لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے۔ ہمارے پاس جواب دینا ضروری ہے، ہمارے پاس جواب دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ۔
یہودی مل گیا مدینے کا, گالیاں بکنے لگ گیا, اللہ کے نبی مسکرا رہے, اللہ اکبر. دیکھو یہ بھی ایک انداز, ذرا یہ سنت پہ عمل تو کرو, ذرا یہ سنت پہ, یہ طریقے پہ, یہ اس پہ کو اپنا کر تو دیکھو. ادھر یہودی کھڑا ہو کر گالیاں بک رہا ہے, ادھر محمد رسول اللہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. یہاں پر ابوبکر صدیق کا پارا چل رہا ہے کہ کیا ہمارے محمد رسول اللہ کو گالیاں بک رہا ہے, اتنی گالیاں. جب برداشت سے باہر ہو گیا, ابوبکر صدیق نے صرف اتنا کہا, اے وہ شخص جو تو کہہ رہا ہے تیرے لیے بھی بکی ہے. اللہ اکبر. گالی نہیں بکی, گندے الفاظ نہیں کرے ابوبکر صدیق نے, کیا کہا صرف جو تو کہہ رہا ہے وہ تیرے لیے. جب سے اللہ کے نبی وہ گالیاں بک رہا تھا مسکرا رہے تھے, اب اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا, بدل گیا. اب اللہ کے نبی آگے چل رہے تھے, کہا یا رسول اللہ ایسی کیا غلطی ہو گئی میرے سے کہ جب سے وہ گالیاں بکے جا رہا ہے آپ مسکرا رہے ہیں, اور میں نے ایک جملہ کیا کہہ دیا آپ غصہ ہو لیے. کہا ابو بکر جب تک ہم دونوں خاموش تھے ہماری طرف سے فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا, جب تم نے جواب دیا فرشتہ نے جواب دینا بند کر دیا. جواب دینا ضروری نہیں ہے صاحب. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, انہوں آپ کے اوپر کیچڑ پھینکے تو آپ بھی کیا کریں, جواب دے کے آپ بھی کیچڑ پھینکے. لگا نا آپ کے ہاتھوں کو بھی کیچڑ, گندگی میں آپ بھی گئے نا, ارے آپ پر کیچڑ پڑا, جاؤ دھو معاملہ ختم کر, رفع دفع کرو, پھر جب قیامت آئے گی حساب ہوگا, معاف کر دیں گے تو اچھی بات ہے. گالی معمولی گناہ نہیں, اس کی وجہ سے فتنہ فساد بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ لوگوں کے اندر سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کی زبان سب سے گندی. اگر کسی کو منافق کہہ دیں گے نہیں کہہ سکتے. اچھا ایک اور مسئلہ بھی اہم یاد رکھیں, یہ چیز زیادہ کو علم حاصل کرو اس سلسلے میں, علماء کے علم کے قریب ہونے کی کوشش کرو. منافق دو طریقے کے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے, سب منافقوں کو ایک ہی پڑھنے میں ڈال دیتے ہیں. پورے منافق بولتے ہیں ایک ہی پڑھنے میں سب گئے پورے اسلام کے بعد. نہیں, دو طریقے کے منافق ہوتے ہیں. ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے, عقیدے کا منافق, اور ایک عملی منافق ہوتا ہے. اعتقادی عقیدے کا منافق کون؟ جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن اوپر اوپر کہتا ہے مانتا ہوں. جو محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا لیکن کیا کہتا ہے مانتا ہوں. ہاں محمد رسول اللہ, آپ کو قادیانی کو اٹھا نہیں کہہ رہا, قادیانی اوپر اوپر تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو مانتے لیکن حقیقت میں نہیں مانتے. آخر نبی کس کو مانتے ہیں؟ ہاں غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں. ہاں جس احمد اور محمد کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں اصل میں ان کی سوچ میں ان کی نیت محمد ابن عبداللہ عربی پر نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. کس پر ہوتی ہے؟ قادیان میں پیدا ہوا غلام احمد قادیانی کی طرف. لوگ کہتے ہیں ان کی مسجد میں کلمہ بھی نہیں ہوا تھا. بھائی ہاں بھائی وہ محمد رسول اللہ سے محمد سے مراد وہ اپنے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتے, وہ اپنے غلام احمد قادیانی. ایک اور فتنہ بھی نکلا نا, شکیل ابن حنیف کا, شکیل بن حنیف کا فتنہ نکلا. کیا نوجوان بھائی اتنا نہیں معلوم مسلمانوں کو, اتنی چھوٹی بات نہیں معلوم مسلمانوں کو. عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے اوپر. یہ موٹی موٹی باتیں ذرا اپنے نوجوانوں کو یاد رکھنا. کتنے سال کی عمر میں اٹھائے گئے؟ ہاں زندہ ہے, موت دے دیا, وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ, نہیں قتل ہوئے, نہ صلیب پہ چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے, زندہ اٹھا لیے گئے آسمانوں میں. جو شخص اپنی کتابوں یا اپنے الفاظ میں اپنے نظریات میں یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دیا وہ مر گئے, سمجھ جاؤ بھٹکا ہوا انسان ہے. کوئی بھی ہو, اللہ زندہ اٹھائے ہو اس کو عیسیٰ علیہ السلام. کیا عمر میں اٹھائے؟ 33 سال کی عمر میں اٹھائے, 33 سال کی عمر میں. اور جب وہ واپس قیامت سے پہلے آئیں گے دجال کا خاتمہ کرنے تو پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے نہیں آئیں گے, 33 سال کی عمر میں ہی نازل ہو جائیں گے. اور موٹا عقیدہ ہے نا. پھر کون بھی آ کے ارا کرا میں عیسیٰ ہوں گا تو مان لیتے ہیں. ارے میں تم تو یہاں پیدا ہو گئے نا, دربھنگا کی سرزمین میں پیدا ہوئے, تم تو یوپی میں پیدا ہوئے نا, تم یوپی میں پیدا ہو کے کیسا بولے تھے میرے بھائی, پیدا ہوئے تم تو. عیسیٰ تو پیدا نہیں ہوں گے, پیدا ہو گئے وہ مریم کو پہلے, وہ 33 سال کی عمر میں نازل ہوں گے سیدھے سے. مسلمانوں کو اتنا موٹا علم نہیں ہے میرے بھائی. اس میں کنفیوژن کی کیا بات ہے, اس میں اور کیا بہت مسئلہ, پھر بھی اس کے پیچھے دھڑا دھڑ لوگ فتنے میں پڑ رہے ہیں. آپ کی میری
میری ذمہ داری ہے. اگر کوئی نوجوان کی فطرت میں ملوث ہے اس کی اصلاح کرنا آپ کی میری ذمہ داری ہے. موٹی بات کی یاد رکھو ہمیشہ, عیسیٰ آئیں گے, ایسا آئیں گے 33 سال, اچھا ایسا کوئی آئی نہیں سکتا آسمان سے. 33 سال کی عمر میں فرشتوں کے ساتھ ایسا کوئی نازل ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر. وہ عیسیٰ ہی آئیں گے صرف. بہت موٹی بات ہے, اتنی عظیم نشانی ہے. منافق اعتقادی اور عملی. محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں کہتا ہے لیکن اندر سے نہیں مانتا, منافق ہے. اعتقادی منافق, عقیدے کا منافق ہے, اسلام کے باہر. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے, عقیدے والے منافق. ایک عملی منافق ہے, اللہ کو مانتا, اللہ کے رسول کو بھی مانتا, قرآن کو بھی مانتا, آخرت کے دن میں بھی ایمان کرتا, لیکن چھوٹے چھوٹے عملوں میں اس کے اندر منافق کی صفات ہوتی ہے. منافق کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر, جس کا بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص کے اندر یہ 4 باتیں آ گئی, اللہ اکبر, جو شخص کے اندر یہ 4 باتیں جمع ہو گئی, سمجھو کہ وہ پکا منافق ہے. عملی منافق, کون سا منافق ہے؟ پکا منافق. کتنی باتیں؟ 4 باتیں. بڑی مشہور حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. اگر کوئی یہ 4 باتیں اپنے اندر نہ رکھتا ہو, ان میں سے کوئی ایک صفت رکھتا ہو, وہ منافق کی صفت ہے, وہ منافق کی کوالٹی ہے, اس کے اندر وہ دور کر لینا چاہیے. 4 باتیں, پکا منافق. اللہ کے نبی نے ترمذی کی حدیث میں کہا 4 باتیں. نمبر 1, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو یہ خیانت کرتا ہے. اللہ اکبر. امانت, ہر چیز کی امانت, بات کی بھی امانت ہوتی ہے, صرف پیسوں کی امانت یا چیزوں کی امانت نہیں, بلکہ امانت کس کی ہوتی ہے؟ بات کی. آج کل معاشرے میں کال ریکارڈنگ کا دور چل رہا ہے, فیشن ہو گیا ہے, فیشن ہو گیا, کس کو بھی کال کر رہے ہیں, ہلو السلام علیکم, اصل حالت سے واقفیت نہیں, انہوں ادھر بیچ میں بیٹھ کے. اچھا اگر جس سے بات ہو رہی وہ کہہ دے کہ دیکھو آپ میرے سے بات کر رہے ہیں, یہ آپ کی اور میری بات ہے, آپ یہ بات کو پبلک میں نہیں رکھ سکتے, تو پھر وہ بات امانت ہو گئی. اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو یہ منافق کی نشانی ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرنا. دوسری صفت, وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرنا. وعدہ کرنا اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا. اور کیا, جب بات کرے تو جھوٹی بات کرنا, جھوٹی باتیں کرنا. السلام علیکم بھائی, کہاں ہیں؟ یہیں چلتے چلنا ہے, موٹے پہ چوراہے پہ. ارے ذرا آپ بھی ذرا ادھر کیا تھا بھائی, سکندر آباد پہ ہوں گے, بھنڈا لگتا ہے ادھر. آسان ہو گیا مسلمانوں کو بولنے میں. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے جھوٹ. تیسری صفت, جب بات کرے تو کیا کرے؟ جھوٹ بولے. چوتھی صفت اللہ کے نبی نے کہا منافق کی ہے کہ جب کبھی جھگڑا ہو تو جھگڑتے ہی اپنی زبان سے دھڑا دھڑ گالیاں نکالنا شروع کر دیں. یہ منافق کی علامت ہے. اللہ 4 اگر کسی کے اندر ہے تو اللہ کے نبی کی گواہی پکا منافق ہے. 4 میں سے کوئی ایک صفت اگر آ گئی تو کیا کرنا؟ فوراً وہ صفت کو اپنے اندر سے نکالنا, کیونکہ وہ منافق کی صفت ہے, مسلمانوں کی صفت نہیں ہوتی, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. اب آؤ آخری حصے میں خطبے کی. آخری حصے میں ایک اہم حدیث آپ کے کچھ گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ جو گالی گلوچ کا مسئلہ ہے نا, یہ حقوق العباد میں سے ہے میرے بھائی. یہ میری بات کو بڑا ذہن میں رکھو, ذہن نشین کر لو, یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھ لو میری بات کو, کہ مسلمانوں کسی کو گالی بک دینا نہ حق کے, بلا وجہ کے کسی کو گندی باتیں کر دینا, کسی کی معاشرے میں عزت اتار دینا, آپ محلے معاشرے کے اندر اس کے منہ پر اس کی گالیاں بک دینا, یہ گالیاں بکنا اصل میں اتنا خطرناک گناہ ہے. آپ سنو نبی کریم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے, جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے سوال کیا, اے لوگوں بتاؤ تم میں سے مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو, جس کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو, جس کے پاس روپیہ پیسہ نقد چکر نہ ہو, یہ مفلس ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, سنو اصل میں مفلس کون ہے؟ کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی, جس کے پاس نماز کی, حدیث کے الفاظ ہے میرے بھائی, اللہ کے نبی نے کہا جس کے پاس نماز کی نیکیاں ہوں گی, یعنی وہ شخص نمازی بھی ہوگا, جس کے پاس روزے کی نیکیاں ہوں گی, یعنی
ہوگا, روزے دار بھی ہوگا, صدقہ خیرات اور زکات دینے والا بھی ہوگا, وہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی زبان سے کہتے ہیں مفلس شخص یہ ہے کہ وہ شخص دنیا کے اندر وقد شتم هذا وقد شتم هذا, یہ لوگوں کو گالی بکا ہوگا, یہ لوگوں کو گالی دیا ہوگا, یہ گالی گلوچ کرنے والا ہوگا. تم بیوی کو گالی دیتے ہو, تم چھوٹے بھائی کو گالی دیتے ہو, تم کارخانے میں کام کرنے والے اپنے نوکر چاکر کو گالی دیتے ہو, تم غریبوں کو گالی دیتے ہو, یا نیچے طبقے والوں کو گالی دیتے ہو. وقد شتم هذا, لیکن یہ گالی بکنے والا ہوگا, یہ ناحق کے لوگوں کو گالی دینے والا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ یہ گالیوں کے بدلے میں اس کی نماز کی نیکیاں, اس کی روزے کی نیکیاں, اس کے صدقے کی نیکیوں میں سے جس کو گالی بکا تھا اپنی نیکیاں دینا ہوگا. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں وَخَذَفَ هَذَا, ناحق لوگوں کے زمینوں پر, گھروں پر, مال پر, جائیداد پر قبضے کیا ہوگا. وَخَذَفَ هَذَا, یہ لوگوں کو بدنام کرنے والا ہوگا, یہ کیا کرنے والا ہوگا, لوگوں پر تہمتیں لگانے والا ہوگا. تہمت کے بدلے میں کل قیامت کے دن پھر ہماری نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں دینی ہوگی, پھر نیکیاں بانٹی جائیں گی. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, یہ لوگوں کا مال کھانے والا ہوگا, یہ بہنوں کی وراثت کھانے والا ہوگا, یہ غریبوں کا ناحق مال کھانے والا ہوگا, غریبوں کو ستا کر ان کے زمین جائیدادوں پر قبضے کرنے والا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, جب تم نے لوگوں کا مال دنیا میں کھایا, اب تمہاری نماز کی نیکیوں میں سے, اب تمہاری زکات کی نیکیوں میں سے, اب تمہارے روزے کی نیکیوں میں سے جس کا مال تم نے کھایا ہے اب تم کو نیکیاں دینی ہوگی. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, ناحق کسی کا قتل کیا ہوگا, ناحق کسی کا خون بہایا ہوگا. ارے بھائی تمہارا بہن بھائی ہے, چھوٹا موٹا مسئلہ چلتے رہتا ہے, چلو ٹھیک ہے ایک بات کو ظلم کر دیا ہے. ظلم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قتل کر دینا, 100-200 روپے کے خرچ کے بعد قتل کر دینا, چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں قتل کر دینا نہیں میرے بھائی. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, آج تو تم مار رہے ہو, آج تو تم ناحق قتل کر رہے ہو. یقین جانو جتنی نیکیاں تم دنیا میں کر رہے ہو کل قیامت کے دن یہ ناحق قتل کے بدلے میں تم کو دینی ہوگی. پھر اللہ کے نبی نے کہا وَضَرَبَ هَذَا, لوگوں کو بلا وجہ مارنے والا ہوگا, اپنے طاقت کے بلبوتے پر, اپنے عہدے کے بلبوتے پر, اپنے پیسے اور جو ہے نا پیسوں کے بلبوتے پر لوگوں پر ٹھاک جما کر ان کو مار دیا, ان کو مار دیا. نہیں وَضَرَبَ هَذَا, اگر کسی کو تم ذرہ برابر بھی مارے ہو گے تو پھر قیامت کے دن وہ مار کے بدلے میں نیکیاں دینی ہوگی. میرے بھائی یہ حقوق العباد ہے, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں میرے بھائی. حقوق العباد کے مسئلے میں ایک بات یاد رکھ لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں پہنچائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا, جس کا حق مارا ہو, جب تک اس سے معافی نہ چاہے وہ گناہ کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. گالی دینا نہیں دے سکتے, بیوی کو بھی گالی بھائی, اگر ان کو برا دکھ دیا تو کل قیامت کے دن پھر چھوٹے بھائی میں بھی حق نہیں ہے اپنا گالی دینے کا. نہیں, گالی دینا مسلمان کی صفت نہیں ہے, گالی دینا مسلمان کی صفت نہیں ہے میرے بھائی. یہ بہت بڑا گناہ, یہ بات کو سمجھو اور سمجھاؤ ہمارے سب لوگوں کو. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا, کبھی اچھا غصے میں رہتے ہیں, ایک نیا مسئلہ ہے معاشرے کے اندر, دوست مذاق میں بھی دینے کا, مطلب لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے, آؤ یا نو بول کے بس ایسے ہی. ارے وہاں سے وہ خریدنے گیا تھا ایسا ہو گیا, پھر گالی, ارے یہ مل گیا پھر گالی, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے. اچھا برا بھی نہیں مار پائے, دوستانے میں چلتا ہوں, سمجھتے آؤ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. ابن حبان کی روایت حضرت عیاض رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپس میں دو گالیاں دینے والے دونوں کے دونوں شیطان ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم خوشی سے تو بھی دیو, ناراضگی سے بھی دیو, دونوں بھی شیطان ہیں. شیطانی صفت ہے گالی دینا, شیطانی نہ بولے چاہے اصل میں گالی دینا, ہاں شیطانی نہ بولے چاہے. یہ بات کو سمجھو میرے بھائی, ذرا اپنی زندگیوں میں اصلاح کرو, اپنی زبانوں کی اصلاح. آخر میں 5 منٹ اور لینا چاہتا ہوں کیونکہ ماحول اور حال کے حساب سے یہ بات اپنا بہت ضروری ہے. آج 30 تاریخ ہے, کل 31 ہوگی, پھر نیو ایئر بول کے نیا معاملہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نوجوانوں تم سنو، نوجوانوں یہ بات کو سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے فَهُوَ مِنْهُمْ، اصل میں وہ انہی میں سے ہے. یہ نیا سال مسلمانوں کا ہے نہیں، اصل میں یہ نئے سال کی عید کیا ہے؟ ذرا یہ بات کو سمجھو، یہ بات کو سمجھو. یہ جو پیگنزم عیسائیت سے پہلے، عیسائیوں کے غلبے سے پہلے یہ دنیا کے اندر بتوں کی اور آگ کی پوجا کرنے والے، جس کی بتوں کی اور آگ کی پوجا کرنے والے، ذرا پڑھو اس بارے میں، ویکیپیڈیا پڑھا ہے. پیگنز کون ہوتے ہیں؟ پیگنزم کیا ہے؟ یہ پہلے کے مشرکین ہیں، یہ عیسائیت سے پہلے کے مشرکین ہیں. جب عیسائیت غالب ہو رہی تھی یہی مشرکین عیسائیت قبول کر رہے تھے، یہی مشرکین عیسائیت قبول کر رہے تھے. یہ عیسائیت کو قبول کرے لیکن اپنے دین کے، اپنے مشرکانہ رسم و رواج کو کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے. جب یہ عیسائی بنے تب بھی ان کے اندر ان کے پرانے دین کے رسم و رواج باقی رہ گئے. یہ اپنے پرانے دین کے اندر ایک بت کی پوجا کرتے تھے جس کا نام جینیوس ہے، جس کا نام جینیوس ہے. یہ جینیوس نام سے جنوری نام رکھا گیا ہے. اصل میں جنوری آپ اگر ٹائپ کریں گے گوگل میں جینیوس کیا ہے تو ایک بت آئے گا جس کے دو منہ نکلے ہوں گے. یہ پرانے مشرکوں کی عید ہے میرے بھائی. اصل میں یہ پرانے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہم جس بت جینیوس کی پوجا کر رہے ہیں اس کے دو منہ ہیں، یہ گزرے ہوئے سال کو بھی دیکھتا ہے، یہ آنے والے سال کو بھی دیکھتا ہے. ہم اس کی پوجا کریں گے، ہم اس کو خوش کر دیں گے تو ہمارا آنے والا سال اچھا گزرے گا. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اصل میں یہ عید ہے. عیسائیوں میں یہ غلطی آ گئی ہے. بعد میں پھر انہوں نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کے دن ہے کہیں پر بھی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہے. 25 دسمبر کوئی ماہر ثابت نہیں کر سکتا. اب سوال یہ ہے تو پھر انہوں نے 25 ہی کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ان کے اینیول فیسٹیول، جو پیگنزم کے اینیول فیسٹیول سالانہ عید ہوتی ہے وہ یہی دنوں میں ہوتی ہے. اصل ان کے اینیول فیسٹیول، اینیول عید، سالانہ عید یہی دنوں میں ہوتی ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے 25 ہی کیوں مقرر کیا؟ 24 بھی رکھ سکتے تھے، 23 بھی رکھ سکتے تھے. 25 اس لیے رکھا 25 کو عیسیٰ پیدا ہوئے، 1 تاریخ کو 7 دن ہوتے ہیں، 7ویں دن عقیقہ کر رہے ہیں. یہ پورا یہ پورا چکر ہے اس کے اندر. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تم گئے نہیں بھائی ہم جو ہے ایسے ہی چلے گئے، بھائی بچے جا رہے تھے، نوجوان جا رہے تھے، دوست جا رہے تھے، ہم کچھ بھی نہیں کرے، خالی ٹھہر کے آ گئے. بھائی خالی ٹھہر کے آ گئے. آپ دیکھو آپ یہ جو عیدیں ہوتی ہے جب ایک گناہ آتا ہے تو اس کے ساتھ سب وہ گناہ جمع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ عید مشرکوں کی عید ہے، یہ بت کی پوجا کرنے کے مقاصد ہے. یہ جینیوس نام بت کی پوجا کرنے کے واسطے یہ لوگ عید کرتے ہیں. ایک گناہ یہ ہو گیا. پھر یہ پوجا کرنے کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں، شراب حرام ہے. موسیقی بجاتے ہیں، موسیقی حرام ہے. ناچتے ہیں، ناچنا حرام ہے. فحاشی، عریانی، گندگی، بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے. یہ بے حیائی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مسلمانوں فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ. فحاشی کے چاہے وہ کھلی فحاشی ہو چاہے وہ چھپی ہوئی فحاشی ہو، فحاشی کا بازار گرم ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. پھر کیک کاٹا جاتا ہے. مسلمانوں یہ بات کو یاد رکھو، کیک کاٹنا، یہ خاص موقع پہ کیک کاٹنا کوئی عام عمل نہیں ہے. ذرا آپ تھوڑا تصور کر کے دیکھو. میں نے کیا کہا؟ پرانے مشرکین بتوں کی اور آگ کی پوجا کرتے تھے. کس کی؟ بتوں کی اور آگ کی. بت کی پوجا جینیوس نام کی کرتے ہیں. آگ کی پوجا کیسے کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہم کھانوں پر آگ جلاتے ہیں. کبھی ہمارے پاس عید آتی، رمضان کی عید آتی، بقرعید کی عید آتی، ہم جو عقیقہ کرتے، نکاح کرتے، ولیمہ کرتے، سوگ کرتے، دعوتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. کوئی کھانوں پر ہم آگ جلاتے؟ کبھی آگ جلانا کھانوں پر اگر بتیاں موم بتیاں جلانا، اصل میں یہ مشرک آگ کی پوجا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے آگ جلائی ہے یہ چاند کی دیوی کے نام سے آگ جلائی ہے. بڑوں تک کے بارے میں یہ جو سالگرہ کا کیک کاٹ لیتے ہیں آسانی سے موم بتیاں لگا لے کے، یہ موم بتی لگا لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اصل میں آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاند کی دیوی ہے ہم اس کے نام سے یہ دیا جلائے ہیں. اب یہ جب بجھے گا، اس کا جو دھواں اٹھ کر جائے گا، یہ ہماری نیک تمناؤں کو اللہ کے پاس پہنچا گا. ایسا سمجھتے ہیں. معمولی بات نہیں. کیک کاٹ لینا، کیک پہ موم بتیاں لگا لینا، کھانے پہ اگر بتیاں لگا دینا. آگ جلانا کھانے پہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، آگ کی عبادت کرنے والوں کا طریقہ ہے.
میرے بھائی اسلام صاف اور شفاف مذہب ہے، یہ پاکیزہ مذہب ہے، یہ گندے چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی طریقے کو اختیار کرے گا غیر قوموں کی، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یبعث کل بنی آدم، سب بنی آدم کے بیٹوں کو لوٹایا جائے گا، سب بنی آدم کے بیٹوں کو قیامت کے دن واپس اٹھایا جائے گا، علی ما مات علیہ، جس عمل پر وہ مرے وہ عمل پر اٹھایا جائے گا قیامت میں۔ جانو یہ بات کو، کہیں اگر یہ نیو ایئر کا کیک کاٹتے کاٹتے موت کا فرشتہ آ جائے، کبھی یہاں ناچتے ناچتے تمہیں موت۔ آج کل تو نوجوانوں کی موت کا بازار گرم ہے صاحب، کوئی کرکٹ کھیلتے کھیلتے چلے جا رہا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے چلے جا رہا ہے، کوئی ناچتے ناچتے چلے جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو دل کے دورے پڑنے کا بڑا جو ہے نا بازار کا اچانک موتوں کا دیکھ رہے ہیں آپ۔ یبعث کل بنی آدم علی ما مات علیہ، جس پر وہ مرے گا اس پر اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی بھی یہی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کا حشر اس پر ہوگا جس سے وہ محبت کرتے تھے دنیا کے اندر، ہاں، جس سے محبت، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، ان کے کلچر سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے طریقے سے تمہیں نفرت، تمہیں محبت ہے۔ اگر ان سے محبت ہے تمہیں، پھر قیامت میں حشر بھی ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ نوجوانوں بچاؤ اپنے آپ کو، قوا انفسکم وأهلیکم نارا، بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے، غیروں کی مشابہت۔ نیو ایئر کا مسئلہ تھا بلکہ ایک مسئلہ بتایا صرف، ورنہ مشابہت کے مسئلے میں امت پیچھے نہیں ہے۔ شادی کے مسئلے میں، دعوتوں کے مسئلے میں، عورتیں جو ہے نا پہننے کے مسئلے میں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر یہودیوں کو فالو کرنے والے ہیں۔ عیسائیوں کا راستہ اچھا لگتا ہے ہم کو، اعوذ باللہ۔ تو میرے بھائی، یہ ایک سنگین گناہ کے موضوع پر میں نے اصل میں دو گناہ آپ کے سامنے رکھی، ایک گناہ زبان کا گالی بکنے کا گناہ اور دوسرا مشابہت کا گناہ۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے قرآن حدیث کے مطابق، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، اے رب العالمین، امت مسلمہ کے حال سے تو بہتر واقف ہے۔ اللہ امت مسلمہ کے حالات سے تو بہتر واقف ہے۔ اللہ تو امت مسلمہ کی مدد نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے مدد کرنے والے اللہ، اے عروج دینے والے اللہ، امت مسلمہ کو عروج نصیب فرما دے، امت مسلمہ کو عروج نصیب فرما دے، امت مسلمہ کو عزت سے نواز دے۔ اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت دے دے، اللہ مشرکوں کو، کفار کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے اللہ، ہم تیرے در پر، تیرے گھر میں تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں اللہ، جتنے پریشان حال ہیں تو ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین، جو کوئی بیمار حال ہے، اے شفا دینے والے اللہ، ان تمام بیماروں کو ایسی شفا نصیب فرما دے کہ اس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ اللہ شفا عطا فرما دے، ہمارے تمام مسائل کو تو حل فرما دے۔ اللہ تو جب تک زندگی دے اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ آمین۔ سبحان اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔